والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، میں اور آپ ہفتہ واری سنی اجتماع میں شریک ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم علم دین کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ یقیناً وقتاً فوقتاً ہم اصلاح اعمال پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور جو ٹاپک ہمارا چلتا ہے پھر اس پر مسلسل کئی اجتماعات تک ان اصلاح اعمال کے عنوانات پر بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آج کی گفتگو ایک خاص بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فقہ حنفی، اس کا ماخذ اور مستدل کیا ہے، یعنی فقہ حنفی میں جو مسائل نکلے ہیں وہ مسائل کس طریقے سے اخذ کیے گئے ہیں اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ چونکہ یہ موضوع بہت سنجیدہ ہے اس لیے اس کو بہت دھیان سے سننا پڑے گا تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ دوستان محترم، سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں کہ ہم تقلید جو کرتے ہیں ائمہ کی، تو تقلید کن باتوں میں کرتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کا مطالبہ کیے ہوئے بات مان لینا۔ دلیل ہوتی ہے اس بات پر، لیکن بغیر دلیل کا مطالبہ کیے ہوئے بات مان لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ جیسے نماز میں سجدے میں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا، نماز میں قراءت خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت کرنا، اور اس طرح کے درجنوں مسائل ہیں کہ ہم جب کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور میں نے صرف سورت پڑھ لی اور نماز پڑھ لی تو کیا ہوا؟ عالم دین آپ کو بتاتے ہیں کہ مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سجدہ سہو کرنا واجب تھا، آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اب آپ کو نماز پھر سے دہرانی۔ اتنی بات آپ نے سن لی، اب ہر بندہ اتنا سن کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، آگے اس کو جو کرنا ہے وہ کرتا ہے، کہ وقت ہے تو نماز دہرا لیتا ہے، وقت نہیں ہے قضا کر لیتا ہے۔
تو عام طور پر مسائل پوچھنے پر کوئی بندہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ ائمہ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور پھر وہ مسئلہ صرف مسئلہ سن لیتا ہے، بغیر دلیل کا مطالبہ کیے ہوئے وہ مان لیتا ہے۔ اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ ہم تقلید کن باتوں میں کرتے ہیں؟ اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، یعنی عقائد کے جو اصول ہیں، بنیادی عقائد جو ہیں، ان میں تقلید جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس لیے ایک مانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا۔ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو نبی اور خاتم النبیین مانتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اجتہاد کر کے بتایا۔ ہم مرنے کے بعد اٹھنے کو مانتے ہیں، تقدیر کے بھلے برے من جانب اللہ ہونے کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ وہ اصول عقائد ہیں کہ جن کو ہم مانتے اس لیے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف طور پر ہمیں بتا دیا، قرآن نے صاف طور پر ہمیں بتا دیا ہے۔ تو اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، مسائل میں تقلید کی جاتی ہے۔ اب مسائل میں جو تقلید اور پیروی کی جاتی ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس گفتگو کو، میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کچھ باتیں کبھی کبھی میں یوں کر جاتا ہوں جو درسگاہ علماء اور طلباء کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کیسے سمجھ پائیں گے؟ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان بنیادی باتوں کو نہیں سمجھا جائے گا تو بندہ آگے دوسری باتوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم تقلید کرتے ہیں مگر اصول عقائد میں نہیں، مسائل میں تقلید کرتے ہیں۔ اور مسائل میں جو ہم تقلید کرتے ہیں تو وہ بھی کن مسئلوں میں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیف تقضی یا معاذ، معاذ تم یمن جا تو رہے ہو مگر وہاں لوگ شریعت کے مسئلے تم سے پوچھنے آئے گے، تو اے معاذ کیف تقضی، تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بھی مجھ سے فیصلہ کروانے آئے گا تو میں کتاب اللہ کے ذریعہ فیصلہ کروں گا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر تم نے کتاب اللہ میں اس مسئلے کو نہ پایا تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں فَبِسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کتاب اللہ میں مجھے نہیں ملے گا تو میں سنت رسول علیہ السلام سے فیصلہ سناؤں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں سنت رسول اللہ میں بھی وہ فیصلہ نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا اجتہدوا برأیی، حضور اگر مجھے کتاب اللہ میں بھی وہ مسئلہ نہ ملا، سنت رسول اللہ علیہ السلام میں بھی مجھے وہ مسئلہ نہ ملا، اجتہدوا برأیی، تو پھر میں پورا غور و خوض کر کے اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی تو ہمارے آقا علیہ السلام کا ریئیکشن کیا تھا؟ یعنی ایک سمجھنے والی بات ہے، اس کو دھیان سے سنیں کہ حضور نے اس پر کیا غم و غصہ کا اظہار فرمایا یا خوشی اور شادمانی کا اظہار فرمایا؟ سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق بخشی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے. یعنی میرا بھی کہنا یہی ہے معاذ کہ فیصلہ پہلے کرنا ہو تو کتاب اللہ سے کرنا، اگر اس میں تمہیں نہ ملے تو پھر سنت رسول اللہ سے کرنا، اگر اس میں بھی تمہیں نہ ملے تو پھر تمہیں اجتہاد کرنا ہے. سرکار نے اجتہاد کرنے پر غم و غصہ اور ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ خوشی کا اظہار فرمایا. تو سرکار نے خود اپنی حیات میں، اب سرکار خود مدینہ طیبہ میں موجود ہے، حیات ظاہری میں آیتیں قرآن کی اتر رہی ہیں. سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ابھی آیتیں اتر رہی ہے، کوئی نئی بات ہو، پتہ نہیں قرآن کی کون سی آیت اترے، قاصد بھیجنا، مجھ سے پوچھنا، پھر فیصلہ آگے جائے گا. سرکار نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ سرکار نے ان کی بات کو ثابت رکھا اور فرمایا تمہیں قرآن اور سنت میں نہ ملے تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. سرکار نے فرمایا یہی تو اللہ کے رسول بھی چاہتے ہیں، یہی تو اللہ کے رسول بھی چاہتے ہیں کہ اب تم اجتہاد سے فیصلہ کرو. اور میرے پیارے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ اسلام کی وہ خوبی ہے کہ قیامت تک یہ دین رہنے والا تھا، اس لیے دین میں اجتہاد کی گنجائش رکھی گئی. چونکہ کتاب اللہ یہ اصول کی کتاب ہے، مسائل تو قیامت تک اس میں بیان کر دیے گئے مگر اجتہاد کی ڈیوٹی سونپی گئی. سنت رسول اللہ علیہ السلام بھی ہے مگر اجتہاد کی ڈیوٹی سونپی گئی تاکہ تم اس میں اجتہاد کرو اور پھر مسائل نکالو. اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اجتہاد فرمایا وہ کس درجے کا تھا اور آپ نے کن چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اجتہاد فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ مسئلے کیسے بیان کرتے؟ بات جان میں ہے نہیں آپ لوگوں. امام اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ مسئلے کیسے بیان کرتے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ امام اعظم کے حوالے سے یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ یہ بہت قیاس بہت کرتے ہیں، یہ قیاس بہت کرتے، قیاس یعنی اندازے سے حکم بیان کر دیتے. ایسی افواہ پھیلا دی گئی. تو چونکہ اور پھر اس کو جوڑتے تھے ابلیس کے قیاس کے ساتھ کہ ابلیس نے اللہ کا حکم تھا اسجد لآدم، تو اس کے مقابلے میں ابلیس نے کہا تھا خلقتہ من تراب وخلقتنی من، اس کو آدم علیہ السلام کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، وخلقتنی من نار، اور مجھے آگ سے پیدا کیا. اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے تو پھر افضل مفضول کو سجدہ کیوں کرے؟ اس نے یہ قیاس کیا. تو چونکہ وہ قیاس برا ہے، جو قیاس اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جو قیاس اللہ کے حکم کی مخالفت میں ہو وہ قیاس برا ہے. وہ قیاس پسندیدہ ہے جو قیاس اللہ کا حکم ظاہر کرنے کے لیے کیا جائے. کہ ایک بات ہے کہ شراب حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے. ابھی تو نئے نئے نشے کے نام والی چیزیں اتنی آ گئی ہیں کہ ان کے نام بھی ہمیں تو یاد نہیں، سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے. ایسے ایسے نام ہیں نشے کے، اور نشے کیسے کیسے لوگ نشے کرتے ہیں، کس کس طریقے سے. اللہ کی پناہ، اللہ ہماری اولاد کو بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے. کہ اب اگر کوئی یہ کہیں کہ چونکہ شراب حرام ہے تو وہ تو ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے، مگر یہ ساری چیزیں تو آج کی پروڈکٹ ہے، اس کا کہاں حرام ہونے کا قرآن و حدیث میں نام ہے؟ لاؤ نام لا کے دکھاؤ کہ اس نام کی چیز حرام ہو، قرآن میں لکھا ہو. تو کیا یہ بات کہنے پر مان لیا جائے گا کہ ہاں اس کی بات نہیں ہے اور اس کا لفظ نہیں آیا تو یہ نشہ تم کر سکتے ہو؟ ایسا کوئی نہیں کہے گا. جو غیر مقلد ہے وہ بھی نہیں کہے گا. تو پھر اس کو حرام ہونا کیسے ثابت کرو گے؟ شراب تو حرام ہے، قرآن کی آیت پڑھ دی انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان.
لیکن یہ آج کے نئے نئے نشے جو ہیں اس کو حرام کیسے ثابت کرو گے؟ تو وہی قیاس اور وہی اجتہاد، جس اجتہاد پر سرکار نے معاذ ابن جبل کو خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے توفیق الہی ملنے کی خبر دی کہ تجھے اللہ نے توفیق دی ہے اس بات کی جس سے تیرا نبی راضی ہے، کہ تجھے کتاب و سنت میں نہ ملے تو تو اجتہاد ضرور کرنا۔ اب ہم کہیں گے کہ یہ نئے نشے کی چیزیں یہ بھی حرام ہے، کوئی ہم سے کہے گا کہ یہ کیسے؟ تو یہاں اجتہاد آتا ہے۔ کیا اجتہاد؟ کہ مجتہدین یہ ڈھونڈتے ہیں کہ شراب حرام ہے تو شراب کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ وجہ ہے عقل پر غلبہ ہو جانا، عقل کا غائب ہو جانا۔ تو اب یہ وجہ نکلی شراب کے حرام ہونے کی کہ جو عقل کو نقصان پہنچاتی، جس سے عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ تو اب یہ وجہ جب شراب کے حرام ہونے کی نکلی تو اب ایسا نشہ جس چیز میں ہوگا، نام اس کا کوئی بھی ہو، وہ بھی شراب کی طرح ہی حرام ہوگی۔ تو یہ ہوا قیاس، یہ ہوا اجتہاد۔ مگر کیا کوئی یہ کہے گا کہ یہ جو قیاس کیا گیا یہ اللہ کا حکم مٹانے کے لیے کیا گیا؟ کوئی نہیں کہے۔ اللہ کا حکم جو خمر اور شراب کے لیے تھا اس حکم کو ظاہر کرنے کے لیے قیاس اور اجتہاد کیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ قیاس اور اجتہاد ضرور ہوا، مگر یہ قیاس اور اجتہاد اللہ کے حکم کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو ابلیس کا قیاس اللہ کے حکم کی مخالفت میں تھا۔ اللہ کا صاف حکم آ گیا آدم کو سجدہ کرو، اب وہ قیاس کر رہا ہے۔ تو اللہ کے صاف حکم کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں، اور یہ برا اور مذموم ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو قیاس بہت کرتے ہیں، آپ کیسے مسئلے نکالتے ہیں؟ تو یہ دیکھو امام اعظم نے اپنا اصول بتایا، فرماتے انی اقدم العمل بالکتاب، جو حضرت معاذ بن جبل نے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں، پھر ثم بسنتی، پھر کتاب اللہ میں حکم نہیں ملتا تو میں سنت رسول علیہ السلام پر عمل کرتا ہوں، پھر اب جب کتاب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو امام اعظم فرماتے اس کے بعد تو میں قیاس کرتا ہی نہیں۔ ابلیس کا قیاس اس لیے برا تھا کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اس نے اس حکم کے خلاف قیاس کیا۔ امام اعظم تو فرماتے اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں سیدھا عمل کرنا ہوتا، اس کے بعد کوئی قیاس نہیں ہوتا۔ اب یہ ابھی جو رفض کی ہوا چل رہی ہے، رافضیت کی صحابہ کرام کے بارے میں لان تان کرنے کی، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اب یہ بھی ایک بات ہے نا کہ آپ کیوں حضرت معاویہ کا ذکر ہے؟ بخاری میں معاویہ کو امیر المومنین لکھا ہے، کیا بخاری کو درسگاہوں سے نکال دیں؟ بخاری میں باب مناقب امیر معاویہ، کیا بخاری کو درسگاہوں سے پڑھانا بند کر دیں؟ یہ آپ غور کیجئے۔ اب اس پر قیاس کیا کیے جا رہے ہیں، کیا کیا قیاس کیے جا رہے ہیں؟ قرآن کا صاف حکم ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اب اس اللہ کے حکم کے خلاف قیاس کریں گے تو یہ قیاس ابلیس والا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قرآن کے صاف حکم آ گیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس کے بعد ابلیس نے قیاس کیا۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، انا خیر منہ، تو آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ جب قرآن کے ہر پارے ہر صورت میں صحابہ کی پاکیزگی اور جنتی ہونے کی بشارتیں آ گئی، اب قیاس کیوں کیا جائے؟ اور سنی نہ کریں اور سنی علماء نہیں کرتے۔ امام اعظم نے یہی اصول دیا جو اصول سرکار نے معاذ بن جبل کو سکھایا، انی اقدم العمل بالکتاب، میں کتاب اللہ پر عمل کو سب سے پہلے کرتا ہوں، ثم بالسنت، پھر سنت، ثم باقضیۃ الصحابۃ مقدما متفق علی مختلف،
فرماتے ہیں اس کے بعد کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام کے ان فیصلوں پر عمل کرتا ہوں جن فیصلوں پر سارے صحابہ متفق ہیں۔ ابھی تک قیاس کی باری آئی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ابھی تک قیاس کی باری آئی نہیں ہے۔ پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں، پھر سنت رسول اللہ پر عمل کرتا ہوں، پھر اس کے بعد صحابہ کا جو متفقہ فیصلہ ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہوں اور قوم تک صحابہ کا متفقہ فیصلہ پہنچاتا ہوں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے الا مختلفو، ہاں صحابہ کرام کے درمیان جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہوتا ہے حینئذ اقیسو، تو اس وقت میں اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہوں، اور صحابہ کے جو اختلاف ہوا تھا کسی مسئلے کے اندر، جیسے نماز کے بارے میں اختلاف ہوا کہ وتر میں 3 رکعت ہیں 2 رکعت ہیں، اور اختلاف ہوا کسی بھی مسئلے کے بارے میں صحابہ کرام کے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر میں صحابہ کا جس مسئلے میں اختلاف ہوا اس میں پھر اجتہاد کرتا ہوں، اور پھر اس میں سے میں کسی ایک کو راجح قرار دیتا ہوں، ایک کو غالب قرار دیتا ہوں، اور پھر وہ حکم لوگوں تک پہنچا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کتاب اللہ کی بات کی، پھر سنت رسول اللہ کی بات کی، پھر صحابہ کے متفقہ فیصلے کی بات کی۔ سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر لوگ اس اصول پر آئے، کسی صحابی کا مسئلہ ہو، اہل بیت اطہار کا مسئلہ ہو، کسی کا مسئلہ ہو، سیدھے لا کر کے پہلے یہ پوچھو کہ کتاب اللہ کیا کہتے ہیں، چلو یہ پڑھ کے ہمیں بتاؤ۔ تو بات بگڑتی کہاں ہے؟ جب پہلے تاریخ کی کتابیں لائی جاتی ہیں، تبری میں یہ لکھا ہے، ابن خلدون میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے۔ ارے تاریخ ایمان کا حصہ ہے ہی، تاریخ تو بادشاہوں کے دور اور ان کے دباؤ میں لکھی گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ اصول ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اب امام اعظم نے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے جانتے ہیں کتنے مسائل نکالے؟ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ نے 83,000 مسائل نکالے۔ آپ تو سبحان اللہ بھی کیوں بولیں؟ ایک مسئلہ شبیر بھائی کو پوچھو کہ جب اس کو حل کرنا ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اردو لکھا ہوا بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کتنی بار کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں خود کئی مفتیان کرام سے بڑے علماء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ جو بارے شریعت میں لکھا ہو اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ تو یہ لکھے ہوئے مسئلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ قرآن و سنت سے اجتہاد کر کے نکالے ہوئے مسائل کی بات ہو رہی ہے، اور وہ 83,000 مسائل فقط امام اعظم ابو حنیفہ نے نکالے۔ اور اس لیے قیامت تک کے لیے اہل سنت و جماعت کو امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ علم دے دیا ہے کہ ہمیں اب کسی کی کوئی محتاج نہیں، ہمیں کسی کی کوئی محتاج نہیں، چونکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا علم جو صحابہ اور اہل بیت کے وسیلے سے ان تک پہنچا، وہ علم کتابی شکل میں امام اعظم نے ایسے بنا کے پیش کر دیا ہے کہ اب قیامت تک جسے عمل کرنا ہے، امام شافعی کہہ گئے فقیہ تو بڑے پیدا ہو گئے مگر علم فقہ کا امام ہے تو وہ ابو حنیفہ ہے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب اس پر میں بات طویل کرتا وقت ہوتا، میں 2 باتیں صرف اس پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت غور سے سننا کہ فقہ حنفی کی شان کیا۔ یہ میرے سامنے اس وقت بار شریعت ہے، اور بار شریعت کا یہ 19واں حصہ ہے۔ اس میں باضابطہ یہ بات لکھی گئی کہ فقہ حنفی کی خدمت کرنے والے فقہا کا معاملہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں ما وراء النہر، اور سمرقند میں ایک ایسا قبرستان ہے جس میں فقہ حنفی کے ماہر علماء، جن میں سے ہر ایک کا نام محمد تھا،
400 کی تعداد میں ایک ہی قبرستان میں دفن ہوئے. 400 فقہا، سب کا نام محمد، ایک ہی قبرستان میں. اس لیے اس قبرستان کا نام ہی تربت المحمدیین ہو گیا. یعنی اس فقہ کی خدمت کرنے والے اتنے تعداد میں گزرے کہ ایک قبرستان میں 400 اور سب کا نام محمد، اور سب کے سب فقہ حنفی کے امام. یہاں تک لکھا گیا کہ صاحب ہدایہ، یہ ہدایت شریف دارالعلوم میں جب بچہ فاضل بنتا عالم کے بعد تو آخری 2 سالوں میں اس کو یہ کتاب پڑھائی جاتی، اتنی اہم ہے. اس کتاب کے لکھنے والے علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر مرزینانی، جب ان کا وصال ہوا تو لوگوں نے انہیں تربت المحمدیین میں دفن نہیں ہونے دیا، اس وجہ سے کہ ان کا نام محمد نہیں تھا. آپ فقیہ ضرور ہو، آپ عالم ضرور ہو، ماہر ضرور ہو، مگر یہ تربت المحمدیین ہیں، انہیں اس میں دفن نہیں ہونے دیا. پھر ان کو اسی قبرستان کے قریب دوسری جگہ دفن کیا. فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کا معاملہ یہاں تک بار شریعت میں لکھا گیا کہ فقہ حنفی کی فضیلت میں بعض علماء کا قول یہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس مذہب کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تقلید کریں گے امام اعظم کی، نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ تقلید ہمارے امام کی نہیں کریں گے، مگر وہ خود جو فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ فقہ ابی حنیفہ کے مطابق ہوگا. چونکہ فقہ ابی حنیفہ کا فیصلہ اتنا قرآن و سنت سے قریب ہے کہ وہ قرب قیامت بھی فیصلہ خود اجتہاد کر کے نبی ہو کر کریں گے، براہ راست حضور سے فیض لے کر کے مسئلے بیان کریں گے، تو اس وقت بھی جو مسئلے بیان کریں گے وہ فقہ ابی حنیفہ کے مطابق ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہاں تک لکھا اسی طرح سیدنا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظہور فرمائیں گے تو چونکہ وہ خود مجتہد مطلق ہوں گے، جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ایسے وہ بھی امام مجتہد مطلق ہوگی، اس لیے وہ خود مسائل کا اجتہاد اور استنباط فرمائیں گے، لیکن ان کا اجتہاد اور استنباط بھی فقہ حنفی کے مطابق ہوگا. یہ اولیاء اللہ نے اپنے کشف سے بیان کیا کہ وہ قرب قیامت بھی جو فیصلہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ پھر نکالیں گے تو وہ فیصلہ وہی نکل کے آئے گا جو امام اعظم نے پہلی صدی میں بیان کر دیا. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم کارنامہ ہے. تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں علمی میدان میں اتنے ماہر کے آپ نے ایسے موٹی مسائل نکال کر بیان کیے کہ اب قرآن کو پڑھنے والے کو قرآن میں ٹکراؤ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ قرآن کو ابو حنیفہ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق پڑھتا ہے. سمجھو اس بات کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. سنت رسول علیہ السلام کو ابو حنیفہ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق پڑھتا ہے، تو اب اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں، کوئی تکلیف نہیں، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، اب اسے کوئی تکلیف نہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ امام اعظم نے 83,000 مسائل نکال کر ہمارے سامنے بیان کی. اور فقہ ابو حنیفہ کی خصوصیت یہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کی فقہ تنہا ان کی اپنی ہے، شورائی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اور فقہ ابی حنیفہ شورائی، امام اعظم نے اپنا مسئلہ خود اپنے اجتہاد سے ڈکلیئر نہیں کر دیا، بلکہ اجتہاد کرنے کے لیے آپ کے سامنے درجنوں کی شکل میں خود امام موجود ہوتے تھے جو آپ کے شاگرد تھے، اور مسئلہ ایک ایک مسئلے پر کبھی کبھی تو کئی گھنٹوں کئی دن بھی لگ جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا تھا کہ ہاں یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ حکم دیتے کہ اب اس کو کتاب میں لکھ دیا گیا. تو اس طرح سے 83,000 مسائل
امام اعظم ابو حنیفہ کی جد و جہد سے لکھے گئے ہیں، اس لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سنی حنفی قادری بنایا اور تمام بزرگوں کا اللہ نے ہمیں باادب بنایا، یہ ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ شان سن کر ہمیں آگے یہ بھی کہ ان کی سیرت کیا ہے، ان کا طریقہ عمل کیا ہے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، 30 سال تک مسلسل روزے سے رہے، جس جگہ آپ کا وصال ہوا غالباً وہاں 65,000 مرتبہ قرآن مجید ختم فرمایا۔ رمضان میں ایک قرآن دن میں، ایک رات میں اور ایک عید کے دن، اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ تو قرآن کتنا ان کی نگاہ کے سامنے ہوتا ہو۔ ہم تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں مفہوم کی آیت کہاں ملے گی، اللہ کے فضل سے چند منٹوں میں آ جاتا ہے ذہن میں کہ یہ ترجمہ اگر یہ ہے تو یہی آیت ہوگی۔ تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ جو روزانہ ایک قرآن ختم کریں، کتنی گہری نظر ہوگی۔ اس لیے ان کے فیصلے جو ہو چکے ہیں، قرب قیامت حضرت عیسیٰ اور امام مہدی بھی اجتہاد کریں گے تو ان کا اجتہاد بھی ابو حنیفہ کے اجتہاد کے موافق ہوگا۔ یہ اللہ نے ہمیں اتنا پاورفل یقین دے دیا، اب تمہیں کہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں، بس سیدھے عمل کرتے چلو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ائمہ کرام کی مکمل تقلید پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں مسئلوں میں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، وہاں ان کا کردار بھی، سیرت بھی، ان کا معمول زندگی بھی ہم اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔